Assalamu alaikum, dear first year. I hope you all are fine. Let's quickly start our lesson. This is chapter 6, the reward. Let's start the translation. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. ایک دن کلب میں ہماری گفتگو موقع اور پختہ ارادے کے متعلق ہو رہی تھی. Some said, کچھ لوگوں نے کہا, opportunity was required for success. کامیابی کے لیے موقع کی ضرورت ہوتی ہے. And millions never had it. اور لاکھوں لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا. Others that only determination was needed. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ صرف پختہ ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. And then Jorkins joined in. اور پھر جارکن گفتگو میں شامل ہوا. All for determination. وہ مکمل طور پر پختہ ارادے کے حق میں تھا. If a man was determined to get anything, اگر کوئی آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لے and stuck to it long enough اور اس پر لمبے عرصے تک قائم رہے, he got it, وہ اسے حاصل کر لیتا ہے, said Jorkins, جارکن نے کہا. جارکن نے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور بہت لمبے عرصے تک اس پر قائم رہے تو وہ اسے حاصل کر لیتا ہے. Anything, کچھ بھی, asked Turbot, ٹربٹ نے پوچھا. Anything, Jorkins replied, جارکن نے جواب دیا کہ کچھ بھی. So long as he sticks to it and sticks to it hard enough and long enough, anything, whatever. کچھ بھی, جارکنز نے جواب دیا, جب تک کہ وہ اس پر قائم رہے اور اس پر سختی سے قائم رہے اور لمبے عرصے تک, خواہ وہ کچھ بھی ہو. ٹربٹ disagreed. ٹربٹ نے اتفاق نہ کیا. Life is like a race. زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے. جارکنز went on. جارکنز نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا. In which they tire after a while and sit down or get interested in something else instead. زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے جس میں وہ کچھ دیر کے بعد تھک جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں دلچسپی لے لیتے ہیں. The man who keeps on wins the race. آدمی جو دوڑ جاری رکھتا ہے اسے جیت لیتا ہے. And suppose a man wanted to be skating champion of the Sahara. And suppose اور فرض کرو a man wanted to be کہ ایک آدمی بننا چاہتا ہے skating champion, سہارا کے skating champion. said Turbot, ٹربٹ نے کہا, and couldn't afford the money to get there. لیکن وہاں جانے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے. He would make the money, said Jorkins. تو جارکن نے کہا کہ وہ رقم پہلے بنائے گا, یعنی رقم کا انتظام کرے گا. And he would build a skating rink in the Sahara. اور پھر وہ سہارا میں ایک skating rink بنائے گا. اس کا مطلب ہے رنگ کا مطلب ہے ایک اسپیشل قسم کا فرش تعمیر کرنا. اینڈ آرگنائز کمپٹیشن دیر, اور وہاں پہ جو ہے مقابلہ منعقد کروائے گا. ہی وڈ بی اسکیٹنگ چیمپئن آل رائٹ. تو وہ پھر اسکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا. اف ہی ریئلی گیو آل ہز ٹائم ٹو اٹ. اگر اس نے اپنا سارا وقت اس کو دیا, تو وہ اسکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا. could you tell us a case like that? کیا تم ہمیں اس طرح کی کوئی مثال دے سکتے ہو؟ asked one of us, ہم میں سے ایک نے پوچھا. as a matter of fact I can. حقیقتاً میں دے سکتا ہوں. said Jorkins, جارکن نے کہا. a very similar case, اس سے بالکل ملتا جلتا کیس. let's hear it, said Turbot. ٹربٹ نے کہا, آؤ ہم یہ سنیں. There was a young fellow, said Jorkins. جارکن نے بتایا کہ ایک نوجوان آدمی تھا. To whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now. جسے اس کے والدین شاید ایسی باتیں کہتے تھے جیسے کہ اب ہم کر رہے ہیں. And very likely, اور بالکل امکان ہے, he as many young fellows do, جس طرح اور بہت سے نوجوان کرتے ہیں, may have wanted to prove them wrong, انہیں غلط ثابت کرنا چاہتا ہو. جارکن کہتا ہے کہ اس کے والدین اسے ایسی ہی باتیں کہتے تھے جیسے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں, اور بہت امکان ہے کہ وہ جیسے کہ بہت سے نوجوان کرتے ہیں شاید انہیں غلط ثابت کرنا چاہتا ہو. I don't know, میں نہیں جانتا. It was a long time ago, یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. But whatever his motive was, لیکن جو کوئی بھی اس کا مقصد تھا, he hit on a most extraordinary ambition. اس کے ذہن میں ایک بہت غیر معمولی خواہش سوجی. ambition خواہش, مقصد. and stuck to it, اور وہ اس سے ڈٹ گیا, اس پر قائم ہو گیا. It was nothing less than to be appointed court acrobat. یہ دربار کا شعبدہباز مقرر ہونے سے کچھ کم نہیں تھا. کوٹ ایکروبیٹ کا مطلب ہوتا ہے درباری بازیگر. What, said Turbot. ٹربٹ نے کہا, کیا؟
ایکروبیٹ, جارکنز went on. جارکن نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ درباری بازیگر, to the court of the country in which he lived. اس ملک کے دربار کے لیے جس میں وہ رہتا تھا. What kind of country was that? یہ کس طرح کا ملک تھا؟ asked Turbot. ٹربٹ نے پوچھا. Never mind what country it was. یہ نہ سوچو کہ یہ کس طرح کا ملک تھا, جارکن نے کہا. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹس کسٹم ورنٹ سو سلی ایز یو سپوز. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی رواج اتنے بھی بے وقوفانہ نہیں تھے جتنا آپ خیال کرتے ہیں. دے ہیڈ نو پوسٹ آف کورٹ ایکروبیٹ. وہاں پہ درباری بازیگر کا کوئی عہدہ نہیں تھا, کوئی آسامی نہیں تھی. اینڈ نیور ہیڈ اور کبھی بھی نہیں رہی تھی. بٹ دیٹ ڈنٹ اسٹاپ ینگ گارجیس. لیکن اس بات نے نوجوان گارجیس کو نہیں روکا. دیٹ واز ہز نیم. یہ اس کا نام تھا. ہی واز اے گڈ ایتھلیٹ وین ہی کیم بائی ہز وائلڈ آئیڈیا. جب یہ اسے عجیب خیال آیا, وائلڈ کہتے ہیں نا جنگلی چیز کو, جنونی, عجیب سا. جب یہ اسے عجیب خیال آیا تو وہ 16 برس کا تھا اور وہ ایک بہت اچھا ایتھلیٹ تھا. ایتھلیٹ کہتے ہیں کھلاڑی کو جو ہائی جمپ, لانگ جمپ, ریسز اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. اینڈ ہیڈ وون دا ہائی جمپ ایٹ دا ہرڈلز. اور وہ رکاوٹوں پہ ہائی جمپ اینڈ دا 100 yards ایٹ اسکول, اور اپنے اسکول میں 100 گز کی دوڑ جیت چکا تھا. وہ ایک بہت اچھا ایتھلیٹ تھا اور اپنے اسکول میں ہائی جمپ, رکاوٹوں کی دوڑ اور 100 گز کی دوڑ جیت چکا تھا. ویل there was opportunity. اچھا تو ایک موقع تو تھا. argued Turbot. ٹربٹ نے بحث کی. if he was born a good athlete. اگر وہ ایک اچھا کھلاڑی پیدا ہوا تھا تو یہ تو موقع ہے نا. اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے ٹربٹ اور جارکنز کے درمیان, اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں کلب میں. بٹ ویٹ اے مومنٹ. لیکن ایک لمحہ انتظار کریں. سیڈ جارکنز. جارکن نے کہا. یو ڈونٹ ریمین این ایتھلیٹ آل یور لائف. آپ اپنی ساری زندگی ایک کھلاڑی نہیں رہ سکتے. یعنی کہ پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اینڈ ہی اسٹل ہیڈ ٹو گیٹ دا پوسٹ کریٹڈ. اور ابھی بھی اسے یہ آسامی پیدا کروانی تھی. ہاؤ ڈڈ ہی ڈو دیٹ آسکڈ ٹربٹ. ٹربٹ نے پوچھا کہ اس نے یہ کام کیسے کیا. اوکے, یہ تو تھا ہمارا فرسٹ پیج ٹرانسلیشن کا. اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ جو ورڈز ہیں وہ ایکسپلین کر دیتی ہوں بفور موونگ ٹو دا نیکسٹ پیج. کلب کہتے ہیں کسی بھی گیم کے لیے, کسی بھی گپ شپ کے لیے, انڈور ایکٹیویٹیز کے لیے, آؤٹ ڈور پلے کے لیے, ویمن کے, مین کے, کسی بھی سٹی میں, ولیج میں اس طرح کے کلبز بنے ہوئے ہوتے ہیں ویئر پیپل, آفیشلز میٹ اپ, ٹاک ٹوگیدر, enjoy their time, leisure time, have gup shop, exchange conversations, play indoor outdoor games if they like. Usually جو گیمز ہوتی ہیں وہ انڈور ہی ہوتی ہیں, اور گیدرنگز ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں کلب میں. تو یہ جو کلب ہے, آئی گیس آپ کو یہ ورڈ کلیئر ہو گیا ہوگا. یہاں پہ لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے. تو بحث جو ہے یا ڈسکشن جو ہے وہ کس بات پہ ہو رہی ہے کہ کامیابی کے لیے موقع کی ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کے لیے صرف پختہ ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ موقع کی ضرورت ہوتی ہے, انسان تب کامیاب ہوتا ہے, یعنی اسے چانس ملتا ہے, اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, یا وہ بہت اچھے گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے, یا اس کے اچھے ٹیچرز مل جاتے ہیں, یا اسے کسی کوئی لک فیور کر جاتی ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گیا موقع. لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو ڈٹرمینیشن ہے, پختہ ارادہ ہے, اس کی ضرورت ہوتی ہے کامیابی کے لیے. یعنی اگر انسان پختہ ارادہ کر لے کسی چیز کو پانے کے لیے تو وہ اس کو پا لیتا ہے, چاہے اسے موقع ملے نہ ملے. یعنی اسے ساری زندگی وہ کوشش کرتا رہے, وہ آخر میں پا لے گا. تو گفتگو میں جارکن شامل ہوا ہے جس نے کہا ہے کہ صرف پختہ ارادے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس نے ساری حمایت اور فیور پختہ ارادے کی ہے. اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ٹربٹ نے اس سے پوچھا ہے کہ تم ہمیں اس طرح کی کوئی مثال دو کہ واقعی پختہ ارادے کی ہی ضرورت ہوتی ہے. تو آگے سے اسے مثال دی جا رہی ہے ایک نوجوان انسان کی جو کہ کوٹ ایکروبیٹ کا عہدہ بنانا چاہتا تھا اپنے ملک میں. آگے دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ کہ کس طرح اس نے کوشش کی, کیسے اس نے اپنے لیے راستے نکالے, اپنے لیے اپرچونٹیز پیدا کی, اور کس طرح اس نے کوٹ ایکروبیٹ کا عہدہ بنوایا اپنے ملک کے اندر, اور کتنا عرصہ اسے اس کام پہ لگ گیا.
اوکے ہمارے لیے اس چیپٹر کے اندر بہت زیادہ موٹیویشن بھی ہے، تو دیکھتے ہیں اس نے کیسے اس کو حاصل کیا. سمپلی بائی اسٹکنگ ٹو اٹ، صرف اس پر قائم رہنے سے. سیٹ جارکن نے کہا. ہی وینٹ ان ٹو پالیٹکس، وہ سیاست میں چلا گیا. دے آل ڈو ان دیٹ کنٹری، جس طرح اس ملک میں وہ سب یہی کرتے ہیں. بٹ ہی وینٹ ان ٹو دیم ہارڈر دین اینی ون ایلس، لیکن وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محنت سے اس میں گیا. اینڈ نیور گیو اپ ہز ایمبیشن، اور کبھی بھی اپنی خواہش کو ترک نہیں کیا. آف کورس، بے شک. ہی میڈ اسپیچز، اس نے تقریریں کی. اینڈ فائن ونس، اور بہت عمدہ. آن مینی ادر سبجیکٹس، بہت سے دوسرے ٹاپکس پر. بٹ آل دا وائل ہی اسٹک ٹو ہز ون آئیڈیا، کئی دوسرے موضوعات پر، لیکن اس پورے عرصے میں وہ اپنے تصور پر قائم رہا. The years went by، سال گزرتے گئے. And the day came when he had power enough to preach his ambition openly. سال گزرتے گئے اور ایک دن آ گیا جب اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ایسی خواہش کا اعلان کر سکتا، پرچار کر سکتا. And he told them how the glory of their country and of its ancient throne would be increased if the post of court acrobat were created. اور اس نے انہیں بتایا کہ اگر درباری بازیگر کی آسامی پیدا کر لی جائے تو کس طرح ان کے ملک کی اور اس کے قدیم تخت کی شان و شوکت کو بڑھایا جا سکتا ہے. اینشینٹ، قدیم، تھرون، تخت. He gave examples of other courts and greater ones. اس نے دوسرے درباروں اور بڑے درباروں کی مثالیں پیش کیں. Of course many opposed it. بے شک بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. That is politics. اور یہ سیاست ہے، جیسے کہ سیاست میں ہوتا ہے. Of course it took a long time. بے شک اس میں بہت لمبا عرصہ لگا. That is politics too. اور یہ بھی سیاست ہے. But as the years went by, he wore down opposing arguments. جیسے ہی سال گزرتے گئے اس نے مخالفانہ دلائل پر قابو پا لیا. Till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court exhibiting perfect physical fitness, and how such an example would strengthen their soldiers and enable them finally to win the just rights of the nation in various battle against their accursed neighbors. یہ اس نے بہت بڑی دلیل دی. اس کو ہم ون بائی ون کر کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن مشکل نہ لگے. But as the years went by, he wore down opposing arguments. جیسے ہی سال گزرتے گئے اس نے مخالفانہ دلائل پہ قابو پا لیا. Till he had taught people، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو سکھا دیا کہ what a lesson it would be، کہ کتنا اچھا سبق ہوگا to all the nations، تمام اقوام کے لیے، to have a young athlete، کہ اگر وہ ایک نوجوان کھلاڑی کو at court دربار میں رکھیں، exhibiting، جو کہ نمائش کرے perfect physical fitness، مکمل جسمانی صحت کی. And how such an example، اور کس طرح یہ ایک مثال would strengthen their soldiers، ان کے سپاہیوں کو مضبوط کرے گی. And enable them finally to win the just right of the nation، اور پھر انہیں اپنی قوم کے لیے منصفانہ دلائل جیتنے کے لیے مدد دے گی. In victorious battle، فتح کن جنگوں میں. Against their accursed neighbors، اپنے قابل نفرت ہمسایوں کے خلاف. ایکرسڈ کہتے ہیں ویسے لعنت بھیجنے کو، تو یہاں پہ ہیٹرڈ، اور نفرت کی سینس میں نیبرز، پڑوسی. وکٹوریس، فتح کن، بیٹلز، جنگیں. اب اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. یہاں تک کہ اس نے عوام کو سمجھا دیا کہ یہ دوسری قوموں کے لیے کیسا سبق ہوگا کہ دربار میں ایک نوجوان ایتھلیٹ موجود ہو جو کہ مکمل جسمانی صحت کی نمائش کرے، اور کس طرح ایسی مثال ان کے فوجیوں کو مضبوط بنائے گی اور انہیں اس قابل بنائے گی کہ بالآخر وہ اپنے قابل نفرت ہمسایوں کے خلاف کامیاب لڑائی میں قوم کے منصفانہ حقوق حاصل کر لیں. اینڈ سو دا آئیڈیا کاٹ آن، اور اس طرح یہ تصور مقبول ہو گیا. اینڈ ٹو میک اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ، اور اگر اس لمبی کہانی کو مختصر کیا جائے، دا پوسٹ آف کورٹ ایکروبیٹ واز ڈیولی کریٹڈ. تو قصہ مختصر، درباری بازیگر کی آسامی باقاعدہ طور پر پیدا کر لی گئی، بنا دی گئی. بوتھ پیرنٹس آف گارجیس ور بائی دین لانگ ڈیڈ، اس وقت تک گارجیس کے والدین کو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا. بائی دین لٹل ریمین ٹو بی ڈن، لیکن تب کام تھوڑا ہی باقی رہ گیا تھا. He had only to stick for a few more days to that wild idea of his, and then when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post, whom could they choose but the man who had worked for it all those years? اور اسے عجیب و غریب تصور پر اسے مزید اب کچھ دن ہی باقی رہنا تھا، اور پھر جب نئی بنائی گئی آسامی کو
پر کرنے کے لیے ایک ایتھلیٹ چننے کا سوال پیدا ہوا تو وہ کس کا انتخاب کر سکتے تھے سوائے اس آدمی کے جس نے سارے عرصے میں اس کے لیے کام کیا تھا. So Gorgias was appointed acrobat to the court. اس طرح گارجیس کو دربار کے لیے بازیگر مقرر کر لیا گیا. اینڈ لرن سو لیٹ ان لائف، اور پھر اسے زندگی میں بہت دیر بعد یہ بات پتہ چلی، بٹ آلویز ٹیکس ٹائم، جس میں ہمیشہ وقت لگتا ہے، دیٹ ہز پیرنٹس ور رائٹ آفٹر آل، کہ اس کے والدین آخرکار ٹھیک ہی کہتے تھے. اٹ اونلی ریمینڈ دین ٹو اناگوریٹ ہم، اب صرف اسے عہدے پر فائز کرنا باقی رہ گیا تھا. اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم آن دا سین، اور یہ وہ وقت تھا جب میں منظر عام پر آیا. Wandering about Europe as I used to do in those days when food used to be cheap and I was young and could easily walk long distances. اور یورپ میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے جیسا کہ ان دنوں کیا کرتا تھا جبکہ خوراک سستی ہوا کرتی تھی اور میں لمبی مسافت آسانی سے پیدل چل سکتا تھا. I came to that country and they were wonderfully friendly. میں اس ملک میں آیا اور وہ لوگ حیران کن حد تک دوستانہ تھے. And they let me see the great ceremony، اور انہوں نے مجھے یہ عظیم تقریب دیکھنے کی اجازت دی. which took place as soon as after the creation of the post as gorgeous uniform could be got ready، جسے اس عہدے کے پیدا کرنے کے فوراً بعد ہی منعقد کر لیا گیا، اور یہ شاندار لباس تیار کیا کرنے کے بعد یہ تقریب فوراً ہی منعقد کر دی گئی. اینڈ ویری میگنیفیسنٹ ڈریس کلاتھنگ اٹ واز، اور یہ بہت شاندار لباس تھا. اے ٹائٹ فٹنگ سوٹ آف ریڈ ویلوٹ، جو سرخ ویلوٹ کا ایک چست فٹنگ والا لباس تھا. آل گے ود گولڈ بٹنز، گے کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا، آراستہ ہونا. ود گولڈ بٹن، سونے کے سنہری بٹنوں سے، جو سنہری بٹنوں سے آراستہ تھا. اینڈ شائننگ ود لائنز آف گولڈ لیس دیٹ وڈ wound and twisted about it، اور سنہری جھالر کی تاروں سے چمک رہا تھا. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium، عظیم تخت والے بڑے کمرے کو جمنیزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا. With the members of the royal house seated along a raised platform at one end and the principal officers standing beside and behind them، جس کے ایک کنارے پر شاہی خاندان کے افراد کی نشستیں ایک بلند چبوترے پر لگائی گئی تھیں اور بڑے بڑے افسران ان کے پیچھے کھڑے اور بیٹھے ہوئے تھے. گریٹ کرٹنز آف ریڈ اینڈ گولڈ ور ہنگ along the walls، دیواروں پر سرخ اور سنہری رنگ کے بڑے بڑے پردے لٹک رہے تھے. اینڈ the high swings of acrobats hung down with gilded ropes from the ceiling، اور بازیگر کے اونچے اونچے جھولے نیچے منقش رسوں کے ساتھ چھت سے لٹک رہے تھے. And a row of neat hurdles was arranged on the polished floors، اور پالش کیے گئے فرش پر صاف ستھری رکاوٹوں کی ایک قطار لگائی گئی تھی. like the ones over which Gorgias had won his race when at school، بالکل اسی طرح کی قطاروں کی جس طرح گارجیس نے اسکول میں دوڑ جیتی تھی. Lights glittered a band in pale green and gold played softly and it was indeed a splendid scene. روشنیاں جل اٹھیں، ہلکے سبز اور سنہری لباس میں ملبوس ایک طائفہ دھیمے دھیمے بینڈ بجانے لگا، اور حقیقتاً یہ ایک شاندار منظر تھا. I will not describe it to you because everything there, the uniforms and the ladies' brilliant dresses, was utterly put in the shade by the moment when the doors opened with the flood of golden light. میں یہ آپ کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پہ ہر چیز، یونیفارم، خواتین، شاندار لباس کو بالکل سائے میں رکھا ہوا تھا جب دروازہ کھلا ایک بھرپور روشنی کے ساتھ. اینڈ the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life work، اور بوڑھا آدمی اپنی شاندار یونیفارم میں اپنی زندگی کے کام کا صلہ حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان ظاہر ہوا. کراؤننگ کا مطلب ہوتا ہے تاج پہننا، تاج پہننے کا مطلب یہاں ہے کہ اپنے کام کا صلہ لینے کے لیے. His white hair and the red uniform of the court acrobat showed each other off to perfection. اس کے سفید بال اور درباری بازیگر کا سرخ یونیفارم ایک دوسرے کو مکمل ظاہر کر رہے تھے. And his thin figure worn with age، اور اس کا کمزور جسم جو کہ عمر کی وجہ سے رسیدہ ہو چکا تھا، عمر رسیدہ جسم، made all the more melancholy by the tight fitting uniform، چست یونیفارم کی وجہ سے زیادہ ہی افسردہ ہو گیا تھا. As though tired by his long patience and the work of a lifetime، اگرچہ کہ وہ اپنے although tired تھک چکا تھا by his long patience ایک لمبے صبر and the work of a lifetime اپنی تمام زندگی کے کام سے، گویا کہ اپنے لمبے صبر سے اور پوری زندگی کے عمل سے
تھکا ہوا تھا. He walked slowly in his pointed shoes and leaned on a gilded stick. وہ اپنے نوکدار جوتوں میں اور منکش چھڑی پر جھکا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا. He came to the hurdles. وہ ان رکاوٹوں کے پاس آیا that he remembered جو کہ اسے یاد تھیں, over which once he had won so easy a victory. جہاں پہ اس نے ایک دفعہ بہت آسانی سے فتح حاصل کر لی تھی. As he came to the first, جیسے ہی وہ پہلی رکاوٹ پر آیا, he looked up for a moment. اس نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا, with a slightly sad expression towards the royal platform. With a slightly sad expression, ایک معمولی اداس تاثر کے ساتھ, towards the royal platform, شاہی چبوترے کی طرف. As though he asked some question with his eyes. اگرچہ کہ گویا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی سوال کیا ہو. Whatever the question was, it was at once understood. سوال جو کوئی بھی تھا, اسے ایک دم سے ہی سمجھ لیا گیا. Royal smiles were directed towards him. شاہی مسکراہٹیں اس کی طرف ہوئیں, شاہی مسکراہٹوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا. And gentle applause اور اظہار تحسین broke out from every hand. ہر ہاتھ سے ایک دم اظہار تحسین ہونے لگا. applause کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا, تالیاں بجانا. which he understood at once, جسے وہ فوراً سمجھ گیا. and the old bent form moved on away from the hurdle. اور بوڑھا تھکا ہوا جسم اس رکاوٹ سے پرے دور چلا گیا. Once he raised a hand to touch the lowest of the swings. ایک دفعہ اس نے چھت سے نیچے لٹکے ہوئے جھولوں میں سے سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا. That were hung from the ceiling, جو چھت سے لٹک رہے تھے. But again the applause broke out. لیکن دوبارہ اظہار تحسین ہونے لگا. Assuring him that no actual activity was expected of him. اسے یقین دلاتے ہوئے کہ اس سے واقعتاً کسی سرگرمی کی توقع نہیں تھی. And so having made his bows, اور اس طرح جھک کر آداب بجا لاتے ہوئے, he was led to a seat, اسے ایک نشست پہ لایا گیا. His life's ambition, اس کی زندگی کی خواہش, زندگی کا مقصد achieved, حاصل کر لیا گیا. It must have taken him more than 60 years to do it. اسے یہ کام کرنے میں 60 سال سے زائد کا عرصہ لگا. Since first he came by that strange ambition of his, جب پہلی دفعہ یہ عجیب خواہش اس میں پیدا ہوئی تو اسے 60 سال کا عرصہ لگ گیا. But he did it, لیکن اس نے یہ کر لیا. Not many stick to a thing for so long. اور کم ہی لوگ اتنے عرصے تک کسی چیز پر قائم رہتے ہیں. And Jorkins uttered a quiet sigh. اور جارکن نے خاموشی سے ایک آہ بھری. So clearly mourning over some lost ambition. بہت واضح طور پر ایک گم ہوئی ہوئی خواہش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے, that he himself had given up, جو اس نے خود ترک کر دی تھی. That not even Turbot asked him what it was, اور جس کے متعلق ٹربٹ نے بھی اس سے نہ پوچھا کہ وہ کیا تھی. Okay, that is the end of our chapter. فرسٹ ایئر آپ نے سب سے پہلے اس کی ٹرانسلیشن میمورائز کرنی ہے, ورڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ ایک ہمارے پاس اسٹوری تھی, اینڈ آئی آلسو یوز ٹو ٹیل یو کہ اسٹوری جو ہے وہ ہمیشہ پاسٹ فارم میں بتائی جاتی ہے. تو یہاں پہ پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز ہوا ہے. آپ نے سیکنڈ فارم آف ورب کو اور ہیڈ پلس تھرڈ فارم جو کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے. اسٹوری کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے, اور اپنے لیے یہاں سے میسج بھی لینا ہے کہ ڈٹرمینیشن جو پختہ ارادہ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے زندگی میں. جیسے کہ اینڈ پہ افسوس ہوا ہے جارکن کو کہ اس نے کوئی کام کرنا تھا, کوئی خواہش کی تھی, لیکن وہ اسے پورا نہ کر سکا اپنی ہی وجہ سے کہ وہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی. تو اس طرح ہمارے پاس بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نے سوچا ہوگا کہ ہم یہ حاصل کریں گے یا ہم پائیں گے, لیکن ہم نے وہ حاصل کرنا چھوڑ دی یا اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا. تو آج ہی سے ایک نئی ڈٹرمینیشن, ایک نیا عہد کریں کہ آپ نے اسٹڈیز کرنی ہے, اپنا جو بھی کام ہے, جو بھی وش ہے اس کے ساتھ اسٹک ٹو ہونا ہے. آپ کو سائیڈ ایشوز, سائیڈ والی چیزیں آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوں گی, لیکن ان پہ فوکس نہیں کرنا. فوکس اپنے ٹارگٹ پہ کرنا ہے, اپنے ایمبیشن پہ کرنا ہے. With this wish, with this prayer and with this advice, I would like to ask you goodbye for today. And I would really expecting کہ آپ لوگ ٹرانسلیشن جو ہے وہ یاد کر لیں گے. If you find anything problematic, if you find any question
you can ask in the comment, and you can ask in your WhatsApp feedback group. Okay, Allah Hafiz.